گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم نے آپ کے سامنے وضو کے دوران ہونے والی جو غلطیاں ہیں، سستیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا تھا۔ ان میں سے جو چیزیں بیان ہوئی تھیں وہ کون کون سی چیزیں تھیں؟ ایک تو یہ تھا کہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے، وضو کرتے ہوئے ہر عضو کو 3 بار دھویا جائے، اور دوران وضو کوئی عضو خشک نہ چھوڑا جائے، بالخصوص اپنے پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں ان کی طرف خاص توجہ کی جائے۔ وضو کرتے ہوئے ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ کیا جائے جو اسراف کے دائرے میں آئے، اور پھر وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت کو پڑھ لیا جائے۔ یہ وہ چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان ہوئے تھے، اور آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ وضو کرتے ہوئے ان باتوں کی طرف بغور توجہ کیا کریں تاکہ وضو ہمارا وہ کہیں نامکمل، ادھورا اور ناقص نہ رہ جائے۔ وضو کرنے کی فضیلت، اجر اور ثواب بہت آیا ہے احادیث مبارکہ میں۔ 2 چھوٹی چھوٹی حدیثیں بطور تبرک سن لیجئے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو منہ سے لگنے والا پانی جب نیچے گرتا ہے تو آخری قطرے کے ساتھ اللہ کریم اس کی آنکھوں کے اور چہرے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور فرمایا کہ جب وہ وضو میں اپنے ہاتھ اور اپنے بازو دھوتا ہے تو بازوؤں کے ساتھ لگ کے پانی جب نیچے گرتا ہے تو اللہ کریم اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معافی عطا کر دیتے ہیں، اور فرمایا کہ جب وہ اپنے پیر دھوتا ہے، اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پیر دھونے کے ساتھ ہی اس کے پیروں کے گناہوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ گویا جب میں اور آپ وضو کر کے اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں تو اللہ کریم ہمیں اور ہمارے جسم کو صغیرہ گناہوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ وضو کی فضیلت ہے۔ اور ایک اور فضیلت، بڑی پیاری حدیث، حضور سے سوال ہوا کہ حضور ارشاد فرمائیں کہ قیامت کے دن ہم آپ کو کیسے تلاش کریں؟ اتنا رش ہوگا امتوں کا، اتنا ہجوم ہوگا، اتنی بھیڑ ہوگی، تو حضور ہم آپ کو کہاں کہاں اور کیسے تلاش کریں گے؟ حضرت آدم بھی ہوں گے، حضرت عیسیٰ تک ہر نبی وہاں پہ موجود اور ان کی امتیں بھی موجود، تو حضور ارشاد فرمائیں ہم آپ کو کیسے تلاش کریں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جب وضو کرتی ہے اور وضو میں جو عضو دھوتی ہے نا،
قیامت کے دن میری امت کے اعضائے وضو چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور میں ان کی چمک دیکھ کے جان جاؤں گا کہ یہ تو میرے ہی امتی جا رہے ہیں، یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے غلام ہیں۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا اسبغوا الوضو او کما قال، حضور نے فرمایا اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اپنی چمک کو زیادہ کرو، اپنی روشنی کو زیادہ کرو۔ یہ حدیث آپ نے پڑھی، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو حضور کی نورانیت کے منکر ہیں، حضور کے نور کو نہیں مانتے، مگر اس حدیث کو پڑھیں گے، حدیث تو کہتی ہے کہ قیامت کے دن مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے جسم کو بھی اللہ روشنی عطا فرما دے گا۔ تو جس نبی کے امتیوں کے نور کی یہ شان ہے، اس امت کے نبی کو رب نے کتنا اعلیٰ نور عطا فرمایا ہو۔ تو وضو کی فضیلت، وضو کا اجر سامنے رکھ کے وضو کیا کریں۔ آج ہم کچھ نئے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور ان مسائل کا تعلق ہے، یہ وہ مسائل ہیں جو وضو کرنے کے بعد شروع ہوتے ہیں اور نماز سے پہلے پہلے ان کا تعلق ہے۔ جو نماز کے اندر مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے، مگر آج نماز سے پہلے پہلے جو غلطیاں ہم کرتے ہیں، جو کوتاہیاں کرتے ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد میں آ گئے، اندر آ گئے صفوں میں، جیب سے کنگھی نکالی اور داڑھی میں کنگھی کرنی شروع کر دی، یا سر سے ٹوپی اتاری اور سر کے بالوں پہ کنگھا کرنا شروع کر دیا، تو اس سے فقہائے کرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کنگھی کرو گے تو داڑھی کے بال بھی اتریں گے، سر کے بال بھی گریں گے، اور وہ اگر تو مسجد کی چٹائی پہ گر گئے، قالین پہ گر گئے، فرش پہ گر گئے تو یہ مکروہ عمل ہو جائے گا۔ انسان اگرچہ احتیاط کرتا ہے، نیچے کپڑا بچھا کے کنگھی کرتا ہے، یا قمیض کے دامن میں ان بالوں کو گراتا ہے، چلو بعد میں جا کے باہر پھینک دوں گا، تو بھائی بعد میں تم نے تردد کرنا ہے، تم کنگھی وہیں پہ کھڑے ہو کے کر لو۔ تو یہ کوتاہی ہے ہمارے نمازیوں کی۔ تو اس لیے حضرات جب وضو کر کے اٹھتے ہیں تو وہیں پہ کنگھی کرنی ہے تو کر لیں، داڑھی کے جو بال ہیں ان میں پانی کے جو قطرے ہیں وہ وہیں پہ جھاڑ لیں، وہیں پہ کنگھی شنگھی کر کے ریڈی ہو کے تیار ہو کے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آیا کریں۔ ایک بات۔ دوسرا مسئلہ جو بہت اہم مسئلہ ہے، اور ہم اس حوالے سے بڑی سستی کا شکار ہیں، اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے، امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں، نمازی وضو کر رہا ہے، اس نے دیکھا کہ جماعت شروع ہو چکی، امام صاحب رکوع میں ہے تو وہ وضو میں دوڑ لگا دیتا ہے، جلدی جلدی وضو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو پانی زیادہ خرچ ہوتا ہے، دوسرا جلدی جلدی وضو کرنے میں خدشہ رہ جاتا ہے کہ وضو صحیح ہوا ہی نہیں ہے، وضو ادھورا، نامکمل، کوئی بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو ہوگا ہی نہیں۔ تو کیا فائدہ ایسی جلدی کرنے کا؟ کیا فائدہ ایسی جلدی کرنے کا کہ جب وضو ہی ناقص ہے، وضو کامل نہیں، جب وضو ناقص ہے تو نماز ناقص ہے، جب نماز ناقص ہے تو رب کی بارگاہ میں حاضری تمہاری ناقص ہے۔ تو اس لیے جماعت کھڑی ہو گئی، تم وضو کر رہے ہو تو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی آرام سے وضو کرو۔ کتنی دیر لگ جائے گی وضو کرنے میں؟ 1 آدھ منٹ لگ جائے گا، 1 رکعت رہ جائے گی، کیا ہو جائے گا؟
لہٰذا یہ ہم نے مشاہدہ کیا کہ لوگ اس سلسلے میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو چکی، وضو کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں تو میں جلدی جلدی وضو کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور اس سے اگلا مسئلہ جو اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہے، وہ مسئلہ کیا ہے کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے، میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، میں جوتے اتار رہا ہوں، یا میں نے وضو مکمل کر لیا اور میں نے دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں، وہیں سے دوڑ لگا دیتا ہوں نماز میں شامل ہونے کے لیے، کہیں میری رکعت ضائع نہ ہو جائے، کہیں میری یہ رکعت چھوٹ نہ جائے، میں دوڑ لگا لیتا ہوں۔ اگر دوڑ نہیں لگاؤں گا تو تیز تیز چلوں گا مسجد میں، جلدی جلدی قدم اٹھاؤں گا۔ تو مجھے بتائیں، ایک سیانہ بندہ 30 40 50 سال عمر ہے، وہ مسجد میں دوڑتا ہوا اچھا لگتا ہے؟ شادی بیاہ کے موقع پہ جب کھانا کھلتا ہے اور وہ سالن کی ٹرے، وہ جو ہوتی ہے وہ ٹرے، وہ ڈونگا اور وہ ڈش، اس کا ڈھکن جب اٹھا کے نیچے رکھتے ہیں تو وہاں جو دوڑ لگتی ہے نا، جو لوگ دوڑ کے جاتے ہیں وہاں پہ، تو سیانے بندے کہتے ہیں یار دیکھو بھلا انہوں نے اتنا سالن تو نہیں نا پکایا ہوا، پیچھے بھی پڑا ہوا ہے، دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دوڑتے ہوئے بندے اچھے نہیں لگتے۔ جب ہمیں اچھے نہیں لگتے تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے محبوب ہوں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں وہ کیسے پسندیدہ ہوں گے؟ تو اس لیے جماعت کھڑی ہو چکی ہے، آپ مسجد میں آئے ہیں تو آپ کو دوڑنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ دوڑو بھائی، کہیں تمہاری رکعت نہ ضائع ہو جائے، دوڑ لگا دو، مسجد میں دگڑ دگڑ مچ جائے، مسجد میں شور مچ جائے کہ کیا ہوا ہے جی، ایک حضرت صاحب، ایک صاحب، ایک ساتھی، ایک جناب، ان کی رکعت نہ رہ جائے، انہوں نے پوری مسجد کو ڈسٹرب کر دیا ہے، پوری نماز کو انہوں نے ڈسٹرب کر دیا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کا حکم کیا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے، تم بعد میں شامل ہو رہے ہو تو تم عزت سے آؤ، وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، سکون سے آؤ، اطمینان سے آؤ، تمہیں جلدی جلدی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حدیث سن لیں، بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، تو نماز کے دوران ہم نے آواز سنی، ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ حضور نے سلام پھیرا تو پوچھا کہ یہ آواز کیسی تھی؟ تو حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضور کچھ لوگ بعد میں شامل ہوئے تھے نماز میں، تو وہ نماز میں جلدی جلدی دوڑ کے شامل ہو رہے تھے تو ان کے دوڑنے کی آواز آئی تھی۔ اب یہ سن کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ آپ نے توجہ سے سننا ہے، تاکہ یہ مسئلہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جماعت کھڑی ہو چکی، امام صاحب رکوع میں ہیں، آپ بعد میں شامل ہوئے، تو شامل کیسے ہونا ہے نماز میں؟ دوڑتے ہوئے نہیں شامل ہونا۔ سنیں اپنے نبی کا فرمان، حضور نے ارشاد فرمایا لا تفعلوا، ایسے نہ کیا کرو، لا تفعلوا، تم دوڑ کے آ رہے ہو، تیز تیز قدم اٹھا کے آ رہے ہو، مسجد کی توہین ہے، مسجد کی بے حرمتی ہے، لا تفعلوا، مسجد میں دوڑ نہ لگایا کرو، تیز تیز قدم اٹھا کے شامل نہ ہوا کرو۔ آگے حضور نے فرمایا ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فقضوا، فرمایا جتنی رکعتیں تمہیں نماز مل جائے وہ ادا کر لو، اور جو رکعتیں تمہاری رہ جائیں وہ بعد میں کھڑے ہو کے ادا کر لو، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اور مسئلہ سن لیجئے، بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لیٹ ہو گئے تو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا،
لیکن مسئلہ سننے شریعت کا کیا ہے؟ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ امام کے ساتھ نماز میں اتحیات کے اندر بھی شامل ہو گئے، پہلی رکعت کی بات نہیں، دوسری تیسری چوتھی رکعت کی بات نہیں، آخری اتحیات میں بھی آپ شامل ہو گئے نا نماز میں امام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی آپ کو جماعت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اگرچہ تکبیر تحریمہ والا ثواب نہیں، اس کا الگ ثواب ہے، لیکن جو جماعت کا ثواب اللہ نے رکھا ہے نا کہ مسجد میں نماز پڑھو گے جماعت کے ساتھ تو اتنا ثواب ہے، وہ آپ کو مل جائے گا، اتحیات کے ساتھ بھی شامل ہو جاؤ گے۔ تو پھر اس لیے زیادہ دوڑنے کی اور مسجد کی بے حرمتی کرنے کی اور باقی نمازیوں کی نماز کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اول تو کوشش یہی کرنی چاہیے نا پہلے آ جائیں، اگر پہلے نہیں آئے کوئی بات نہیں، آرام سے آئیں، رکعت ہی جائے گی زیادہ سے زیادہ، امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو کے اس کو مکمل کر لیں۔ اسی طرح آج میں وہ مسئلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو وضو کے بعد اور نماز سے پہلے آتے ہیں اور ہم اس میں غلطی کرتے ہیں، وہ مسئلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہی میں سے ایک مسئلہ ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو نفل پڑھنے کا، سنت پڑھنے کا مسئلہ۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے پھر اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، عام طور پہ ظہر کی سنتوں میں یہ مسئلہ پیش ہوتا ہے، کیونکہ عصر اور عشاء کی جو پہلے والی سنتیں ہیں وہ غیر موقع ہیں، ہم اسے اہمیت ہی نہیں دیتے، خیر سے کوئی بات نہیں، غیر موقع ہے نا، مغرب سے پہلے سنتیں ہوتی نہیں ہیں۔ ظہر کی سنتوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہونے میں 2 منٹ ہیں، اب میں نے دیکھا کہ 2 منٹ ہیں، فارغ بیٹھنا ہے، چلو فٹافٹ 4 رکعتیں ہی پڑھ لیتا ہوں، تو مجھے بتائیں 2 منٹ میں 1.5 منٹ میں 4 رکعتیں آرام سے بندہ ادا کر سکتا ہے؟ ادا کر ہی نہیں سکتا ہے بھائی، وہ دوڑ ہوگی، فٹافٹ قیام، رکوع اور پھر سجدے۔ اور حدیث میں اس قسم کی نماز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند کی ہے کہ جو جلدی جلدی نماز ادا کی جاتی ہے، جلدی جلدی۔ تو جو نمازی بندہ ہوتا ہے اسے تو نمازوں کے اوقات یاد ہوتے ہیں کہ فجر اتنے بجے ہے، ظہر اتنے بجے، عصر اتنے بجے، عشاء اتنے بجے، تو اس لیے کچھ وقت رکھ کے مسجد میں آیا کریں۔ ایسا نہیں کہ سوئی پہ سوئی چڑھنی ہے تو جماعت میں شامل ہونا ہے، پہلے مسجد میں آئے تو پتہ نہیں کیا ہمیں بیٹھنا پڑ جائے گا، کچھ وقت لے کے آیا کریں مسجد میں۔ اور جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ 4-5 منٹ ہیں، میں سنتیں پڑھ لوں گا، پھر پڑھیں، آدھا منٹ، 1 منٹ، 1.5 منٹ رہتا ہے تو پھر قطعی طور پہ سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، فجر کی سنتوں کا مسئلہ مختلف ہے، اور یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، کئی دفعہ بیان بھی کیا، دوبارہ سن لیجئے، موضوع کی مناسبت سے آ گیا۔ فجر کی سنتوں کا مسئلہ مختلف ہے، باقی سنتیں اور نفل ان کی تو اجازت نہیں، فرض نماز کھڑی ہو جائے، لیکن جہاں تک فجر کی سنتوں کا معاملہ ہے وہ الگ ہے۔ اہمیت کیا ہے فجر کی سنتوں کی؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوں اور ایک پلڑے میں تم دنیا و ما فیہا کی ساری چیزیں رکھ دو، سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، سمندر، سارا کچھ ایک پلڑے میں رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں تم فجر کی 2 سنتیں رکھ دو، اللہ کی بارگاہ میں ان 2 سنتوں کا اجر ساری دنیا کی چیزوں سے زیادہ ہو جائے گا۔ اتنی اہمیت ہے فجر کی سنتوں کی۔ تو اس لیے احناف میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اور دیگر ائمہ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر فجر کی نماز کھڑی بھی ہو گئی ہے، تم نے سنتیں نہیں پڑھی تو پڑھ سکتے ہو، مگر ایسا بھی نہیں کہ پہلی صف میں جماعت ہو رہی ہے، تم دوسری صف میں سنتیں پڑھ رہے ہو، تیسری صف میں سنتیں پڑھ رہے ہو۔ اور ایسا ہوتا ہے فجر میں بھی اکثر دیکھتا ہوں، یہاں پہ ادھر جماعت ہو رہی ہے، پیچھے بندہ سنتیں پڑھ رہا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں بھائی، یہ تو توہین ہے جماعت کی۔
کہ ادھر نماز فرض کھڑے ہیں اور تم سنتیں پڑھ رہے ہو. اور یہ فقہاء نے مسئلہ لکھا تھا اضطراری ایمرجنسی کیفیت میں. ہم نے اس کو ضروری سمجھ رکھا ہے، یہ افضل عمل نہیں ہے. جماعت کھڑی ہو اور سنتیں پڑھنے کا مسئلہ یہ افضل نہیں ہے. ہاں اگر پڑھنی ہے تو دور اندر جماعت ہو رہی ہے باہر پڑھ لو، مسجد میں ستون ہے یا چھت پہ جا کے پڑھ لو، یہ مسئلہ ہے. یہ نہیں کہ ادھر جماعت ہو رہی ہے تم پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہو، اس کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے فجر کی سنتوں کے حوالے سے کچھ رخصت ہے، کچھ اجازت ہے، مگر وہ بھی ذرا ہٹ کے جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں. اور یہ بھی سن لیجئے کہ جو سنتیں پڑھ ہی نہ سکے فجر کی، ہم نے دیکھا ادھر جماعت ختم ہوتی ہے، قاری صاحب سلام پھیرتے ہیں، وہ بندہ پیچھے ہٹ کے وہ پہلے والی 2 سنتیں قضا کر رہا ہوتا ہے. وہ سنتیں نہیں ہوتی اس وقت میں، وہ مکروہ وقت ہوتا ہے. اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں، وہ نہیں پڑھ سکا، جماعت کے ساتھ فرض پڑھ لیے، سنتیں نہیں پڑھ سکا، تو مسئلہ کیا ہے؟ سورج نکلنے کا انتظار کرو. جب سورج نکل جائے اس میں 20 منٹ جمع کر لو، اور پھر 20 منٹ کے بعد تم اشراق نفل بھی پڑھ سکتے ہو اور تم ان 2 سنتوں کو بھی قضا کر سکتے ہو. اور یہ 2 سنتیں زوال سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں، اسی دن سیم ڈے، اگلے دن نہیں پڑھ سکتے. آج اگر میری فجر کی سنتیں رہ گئیں تو میں نے آج زوال سے پہلے پہلے صرف پڑھ سکتا تھا، اس کے بعد میں نہیں پڑھ سکتا. یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں. اسی طرح اور سستی ہماری کیا ہوتی ہے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے؟ وہ حضرات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے لباس کا خیال نہیں رکھتے. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں جمعے کے علاوہ، جمعے کے تو خیر سے ہر بندہ غسل کر کے اچھا لباس پہن کے آتا ہے نا، جمعے کے علاوہ لوگ میلے کچیلے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے. فیکٹری سے اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے آئے، کارخانے سے اٹھ کے آئے، کپڑوں سے میل لگی ہے، بو آ رہی ہے، اور اسی حالت میں آ گئے. حالانکہ 8ویں سپارے میں سورۃ الاعراف میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کے بیٹے ہو، جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو زینت کر کے آیا کرو، زینت کر کے آیا کرو، زینت کر کے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے انگریز نے پوچھا آپ ہر وقت بڑے صاف ستھرا لباس اور مایا کا لباس اور بڑی اعلیٰ قسم کی دستار اور اعلیٰ قسم کا آپ کا جبہ؟ تو پیر صاحب نے اس انگریز سے پوچھا جب تم صبح دفتر جاتے ہو تو تم بھی بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ گورا کہنے لگا میں تو اپنے افسر کے سامنے جاتا ہوں، اپنے باس کے سامنے جاتا ہوں. تو پیر صاحب کہنے لگے تم اپنے افسر کے سامنے جاتے ہو تو سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جاتے ہو، میں مہر علی ہر وقت ہی اپنے سب سے بڑے افسر یعنی رب کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہوں، میں ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہوں. تو حضرات کسی شادی کے فنکشن میں ہم جاتے ہیں یا کسی تقریب میں تو اعلیٰ لباس پہن کے جاتے ہیں کہ دوست سے ملاقات کرنی ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہو تو یہ نیت لے کے آیا کرو کہ میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ تو ایک بہانہ ہے، اصل میں اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس لیے رب سے ملاقات کرنی ہے تو ویسا شایان شان طریقہ بھی اختیار کرو، اچھا لباس، ستھرا لباس، میل سے پاک ہو، بدبو سے پاک لباس ہو. اسی طرح نماز شروع کرنے سے پہلے صف بندی بڑی ضروری ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہم نے بارہا مسئلہ بیان کیا، ایک نمازی آگے کھڑا ہے، دوسرا پیچھے کھڑا ہے، ایک کا سر آگے ہے، دوسرے کا پیچھے ہے، پیچھے صف بنی ہو نا کبھی دیکھا کریں، ہر 2 نمازوں کے درمیان خلا نظر آتا ہے، فاصلہ نظر آتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ایسی صف بنایا کرو، ایسی صف بناؤ جس طرح فرشتے صف بناتے ہیں. کیسی صف بناؤ؟ جیسے فرشتے صف بناتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی کیف تصف الملائکہ، حضور ارشاد فرمائے نا فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا فرشتے پہلے اپنی پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں،
پہلی صف مکمل ہو جائے پھر دوسری صف کو مکمل کرتے ہیں، اور دو فرشتے آپس میں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ ان دو فرشتوں کے درمیان کسی قسم کا خلا ہوتا ہی نہیں ہے، فاصلہ ہوتا ہے، جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں آپس میں، تو فرشتوں جیسی صف بناؤ۔ اور صحابہ کہتے ہیں حضور ہمارے کندھوں کو پکڑ پکڑ کے ہماری صف ٹھیک کرایا کرتے تھے، پکڑ پکڑ کے، اور حضور نے ارشاد فرمایا صف سیدھی کیا کرو، اس لیے کہ جس کی صف ٹیڑھی ہوتی ہے رب ان کے دل ٹیڑھے کر دیتا ہے۔ سنی آپ نے حدیث، پھر سنیں، جس کی صف سیدھی نہیں اس کے دل سیدھے نہیں ہیں، صف ٹیڑھی تو دل ٹیڑھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس کا دل کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو اگر سمجھ نہیں آتا تو قیامت کے دن حضور سے خود پوچھ لیجئے گا کہ حضور صف سیدھی ہونے کا دل کے سیدھے ہونے سے کیا تعلق ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلی صف میں لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں نا، ان کی بخشش کے لیے فرشتے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور دوسری صف والوں کی کیا حالت ہے؟ حضور نے پھر فرمایا پہلی صف والوں کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور دوسری صف؟ پھر حضور نے تیسری دفعہ کہا ہاں دوسری صف والوں کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا پہلی صف میں کھڑے ہونے کی زیادہ فضیلت ہے، دوسری میں کم، تیسری میں کم، چوتھی میں کم۔ اور ہم کیا کرتے ہیں خیر سے، ہم نے اپنی جگہ فکس کی ہوتی ہے کہ میں تو ایتھے ہی کھڑا ہونا ہے، یہ میری جگہ ہے، میں نے تو ادھر ہی نماز پڑھنی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ اور یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جو صف میں خالی جگہ کو پر کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کندھا چل بھائی تو آگے کھڑا ہو، میں تو ایسے ہی کھڑا ہونا ہے، یہ ہماری حالت ہے، ہم دوسروں کو اشارہ کر رہے ہوتے تم وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، میں نے تو دوسری صف میں کھڑے ہونا ہے۔ تو فضیلت سن لیں، بڑی پیاری حدیث، حضور نے فرمایا کہ جو دو نمازیوں کے درمیان فاصلے کو پر کرتا ہے، فاصلہ خالی فاصلہ جو ہوتا ہے، جو نمازی وہاں کھڑا ہو جاتا ہے جا کے، اللہ کریم اس کا ایک درجہ جنت میں بلند فرما دیتا ہے، جنت میں اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو صف سیدھی کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ کیا ہے کہ امام کے عین پیچھے وہ بندہ کھڑا ہو جس نے اقامت پڑھنی ہے، اس کے ساتھ پھر پہلے دائیں طرف بندہ کھڑا ہو، پھر بائیں طرف، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر دائیں طرف، پھر بائیں، اس طرح صف مکمل ہو جائے گی۔ اور پاؤں کی اڈیاں دیکھ لیا کریں، ایڑیاں دیکھ لیا کریں صف بناتے وقت، پاؤں کی انگلیاں نہ دیکھا کریں، اس لیے کہ کسی کے پاؤں چھوٹے کسی کے بڑے۔ پاؤں کی ایڑیاں دیکھیں کہ میرے پاؤں کی ایڑیاں ساتھ والے نمازی کی ایڑیوں کے برابر ہیں، آگے پیچھے تو نہیں ہے۔ وہ ساتھ والا نمازی اپنی ایڑیاں ساتھ والے کو دیکھ لے، پھر وہ اس طرح سب سیدھی ہو جائے گی۔ اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا لے، دو ہی چیزیں ہیں، ایڑیاں دیکھ لے اور کندھے سے کندھا ملا لے، فاصلے کو ختم کر دیں۔ اور یاد رکھیں آخری مسئلہ سن لیجیے، وقت ہو گیا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عام نمازوں میں کچھ وقت پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ جایا کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں بڑا مصروف بندہ ہوں تو میں نے عین سوئی پہ سوئی چڑھنی ہے تو مسجد میں جانا ہے، نہیں، مسجد میں ذرا پہلے آ کے بیٹھ جایا کرے۔ حدیث سننے حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرے، اور مقامی نمازیوں کو کوشش کرنی چاہیے گھر سے وضو کرنے کی، ہاں جو دکاندار ہیں، کاروباری لوگ ہیں، گھر دور ہیں، وہ یہاں پہ آ کے کر لیں، حرج کوئی نہیں، لیکن اس حدیث میں فضیلت ہے ان لوگوں کی جو گھر سے وضو کر کے آتے ہیں۔ فرمایا جو گھر سے وضو کرے اور گھر سے نکلے نماز کی نیت سے، فرمایا ہر قدم کے بدلے اللہ اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے اللہ اسے ایک اجر اور ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب وہ مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے جماعت کے انتظار میں، اور کوئی کام نہیں اس کو، جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہے، تو حضور نے فرمایا اللہ فرشتوں کے درمیان اس بندے کے اوپر فخر فرماتا ہے، یہ دیکھو میرا بندہ میرے ذکر کے انتظار میں بیٹھا ہے، جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اور جب جماعت مکمل ہو جائے پھر وہ وہیں پہ بیٹھا رہے۔ یہ مسئلہ بھی سن لیں
ایک دوست نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ بعض لوگ فرض پڑھ کے پچھلی صفوں میں چلے جاتے ہیں، یا جب ہم ذکر کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں اس جگہ سے ہٹ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر پاؤں میں گھٹنوں میں مسئلہ ہو تو رخصت ہے، اگر مسئلہ نہیں تو وہیں پہ بیٹھا کرے، فضیلت سن لیں۔ فرمایا جو نماز کے بعد وہیں پہ بیٹھا رہا جہاں پہ اس نے نماز ادا کی تھی، وہیں پہ بیٹھا رہا، تو فرمایا اس کی بخشش کے لیے فرشتے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لا، اللہم ارحم لا، اللہ اس پہ اپنی رحمتیں بھی فرما دے، اللہ اس پہ اپنی مغفرت بھی فرما دے۔ تو حضرات یہ چند اہم مسائل تھے۔ ویسے ہمیں حکم تو یہ تھا کہ آج قرآن کے موضوع پہ بیان کرنا ہے، لیکن چونکہ ہمارا روزانہ ہی درس ہوتا ہے صبح قرآن مجید کا، اور یہ میں نے وعدہ کیا تھا پچھلے جمعے کہ اگلے جمعے نماز سے پہلے پہلے مسائل ذکر کیے جائیں گے، تو اس لیے اس ترتیب کو ہم نے ٹوٹنے نہیں دیا، تو وہ مسائل آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سن لیں، آپ کے شاید علم میں ہو، چند دن پہلے لائن پار محلہ نور پورہ ہے، وہاں کے ایک شخص نے، مسلمان ہے، پتہ نہیں اس کی عقل کو کیا ہوا، اس نے دانستہ طور پہ قرآن پاک کو آگ لگانے کی کوشش کی، جلانے کی کوشش کی۔ اہل محلہ نے وقت نوٹس لیا اور وہ انتظامیہ آئی، پولیس آئی، اس کو پکڑ کے لے گئی، وہ حوالات میں بند ہے۔ تو سنی سپریم کونسل آپ جانتے ہیں گکھڑ کے علماء کی نمائندہ جماعت ہے، جس میں گکھڑ کے تمام علماء، آئمہ، قراء شامل ہیں۔ سنی سپریم کونسل کے زیر اہتمام عظمت قرآن کانفرنس آج مغرب کی نماز کے بعد اس محلے کی مسجد، جامع مسجد نورانی، محلہ نور پورہ، لائن پار میں مغرب سے عشاء مختصر وقت ہے، عظمت قرآن کانفرنس ہوگی، ضرور تشریف لائیے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا